السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم حصہ گرامر میں سے روزمرہ اور محاورہ کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہے کہ روزمرہ کیا ہے۔ روزمرہ کے معنی ہے اہل زبان کی روزمرہ کی زبان، یعنی جو روزمرہ کی زبان ہوتی ہے وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مرکبات جو اپنی حقیقی معنوں میں استعمال ہو اور اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو، روزمرہ کہلاتا ہے۔ یعنی یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک مرکب ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اہل زبان آئے دن، روز بروز، 2 4، 15 20، 19 20 اکثر بولتے ہیں۔ ان کی بجائے آئے روز، یعنی آئے دن کے بجائے اگر ہم بولے آئے روز، دن بدن، آئے دن کے بجائے ہم دن بدن بولے، 2 5، 16 20، 18 20 بولنا غلط ہوگا۔ روزمرہ میں الفاظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ روزمرہ کی پابندی سے کلام فصیح ہو جاتا ہے۔ آگے ہے محاورہ کہ محاورہ کیا ہوتا ہے۔ روزمرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک مرکب ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے محاورہ۔ محاورے میں الفاظ اپنی مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی محاورے میں الفاظ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے۔ نیز ان کے الفاظ میں کسی قسم کی تبدیلی یا کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، یعنی ان کے الفاظ میں آپ کسی تبدیلی میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ جیسے غم کانا، قسم کانا، دل سے اترنا، آسمان سے باتیں کرنا، باغ باغ ہونا، آسمان سے تارے توڑ لانا، آڑے آنا، یہ سب محاورے ہیں اور لغوی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی محاورہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور روزمرہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ محاورات ہیں ان کی معنی اور جملوں میں استعمال پڑھیں گے۔ محاورات میں سے پہلا محاورہ ہے اپنا الو سیدھا کرنا۔ اس کا معنی و مطلب کیا ہے؟ اپنا مطلب نکالنا۔ جملوں میں استعمال ہے آج کل کوئی بھی کسی کا دل سے دوست نہیں، ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ دوسرا محاورہ ہے اپنا سا منہ لے کر رہ جانا۔ معنی ہے شرمندہ ہونا۔ میں نے اس کے اعتراضات کا ایسا جواب دیا کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ آگے تیسرا محاورہ ہے اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنا۔ اس کا معنی ہے اپنا نقصان خود کرنا۔ اس جملوں میں استعمال ہے تعلیم سے جی چرانے والے طالب علم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتے ہیں۔ آگے والا جو محاورہ ہے وہ ہے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا۔ اس کی معنی ہے اپنی حالت پر غور کرنا۔ جملوں میں استعمال ہے دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لینا چاہیے۔ آگے محاورات ہیں۔ محاورات معنی جملوں میں استعمال اپنی منہ میاں مٹو بننا۔ معنی ہے اپنی تعریف خود کرنا۔ جملوں میں استعمال ہے اپنی منہ میاں مٹو بننا آپ کو زیب نہیں دیتا، تعریف وہ جو دوسرے لوگ کرے۔ آگے ہے محاورہ اٹکیلیاں کرنا۔ معنی ہے شوخیاں کرنا۔ جملوں میں استعمال ہے بچے باغ میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ آگے محاورہ ہے اٹکیلیاں سوجنا۔ یہاں اس کی معنی ہے شرارتیں سوجنا۔ نہ چھیڑ اے نگہتے باد بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹکیلیاں سوچی ہے ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ آگے ہے الٹی آنتے گلے پڑنا۔ معنی ہے لینے کے دینے پڑ جانا۔ اس کا جملوں میں استعمال ہے اکرم کاروبار میں منافع کی سوچ رہا تھا لیکن نقصان ہو گیا، گویا
الٹی آنتے گلے پڑ گئی۔ آگے ہے محاورہ الٹی گنگا بہنا۔ اس کی معنی ہے رسم و رواج کے خلاف بات کہنا۔ جملوں میں استعمال ہے غم کے موقع پر قوالی کی محفل جمانا الٹی گنگا بہنے کے مترادف ہے۔ آگے محاورہ ہے الے تلے کرنا۔ اس کا معنی ہے فضول خرچی کرنا، اور جملوں میں استعمال ہے بیٹے نے مرحوم باپ کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو الو تلو میں اڑا دیا۔ آگے محاورہ ہے الو بولنا۔ اس کا معنی ہے ویرانی اور بربادی ہونا۔ جملوں میں استعمال ہے انقلاب زمانہ دی کہ کل جہاں چہل پہل تھی آج وہاں الو بول رہے ہیں۔ آگے ہے محاورہ امید بر آنا۔ اس کا معنی ہے خواہش پوری ہونا۔ جملوں میں استعمال ہے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آگے محاورہ ہے انگاروں پہ لوٹنا، اور اس کی جو معنی ہے انتہائی تکلیف میں ہونا۔ باپ بیٹی کی نافرمانی دے کر انگاروں پر لوٹ گیا۔ آگے ہے الفاظ ہے انگشت بدنداں ہونا، معنی ہے حیران ہونا۔ مداری کی کرتب دیکھ کر سب تماشائی انگشت بدنداں ہو گئے۔ آگے محاورہ ہے اوس پڑنا، معنی ہے مایوسی چاہ جانا۔ جملوں میں استعمال بر وقت بارش نہ ہونے کے باعث کسانوں کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ آگے محاورہ ہے اوسان خطا ہونا، معنی ہے سختگیر ہونا۔ جنگل میں شیر کو دیکھتے ہی غلام کے اوسان خطا ہو گئے۔ آگے محاورہ ہے ایڑی چوٹی کا زور لگانا، معنی ہے پورا زور صرف کرنا۔ جملوں میں استعمال ہے اختر نے نوکری حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ آج ہم نے محاورہ اور روزمرہ اور محاورہ پڑھا، اور اس کو محاورہ کو جملوں میں استعمال کیا۔ آگے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔